پتا ہے آج 9 نومبر ہے۔ اس دن آپ سب کو پتا ہے علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ سب جانتے ہیں کہ 9 نومبر ان کی ڈیٹ ہے پیدائش کی، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو ہے ارلی لائف کہاں پر گزاری، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تعلیم کہاں کمپلیٹ کی اور کہاں پر پھر اس تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے جاب کی۔ لیکن یہ نہیں جانتے آپ لوگ کہ ان کو شاعر مشرق کیوں کہا جاتا ہے، ان کا نام علامہ اقبال کیسے پڑا۔ مشرق کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ مشرق کا نہیں پتا آپ کو؟ مشرق کس طرف ہوتی ہے؟ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے روشنی ہونا۔ تو شاعر مشرق اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اندر ایک روشنی پیدا کرتے ہیں۔ وہ کس کی مدد سے؟ اپنی پوئٹری کی مدد سے۔ بہت سارے شاعر آئے ہمارے یہاں پر، باقی جو ہے پوئٹ آئے، لیکن ان کا نام اوپر ہے کس وجہ سے؟ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی پوئٹری آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کی پوئٹری میں آخر ایسا ہے کیا کہ اس کے پڑھنے سے ہمیں وہ لطف، ہمیں وہ اللہ کے نزدیک لے جانے والی جو ہے چیز وہ مزہ دیتی ہے۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں اللہ کے نزدیک کرتی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک علم کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم ان کی پوئٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ہم خسارے میں تھے۔ تو کچھ اشعار میرے پاس ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، جہاں کہتے ہیں دنیا کو، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کہ ہم گناہ کریں گے ہی نہیں اگر ہمارے دل میں یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سنا ہے نا آپ نے، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ ہم گناہ کا سوچتے ہیں کہ ہم یہ گناہ کریں گے، ہم کسی کو مارنے جا رہے ہیں، ہم کسی کی چغلی لگانے جا رہے ہیں، صرف سوچتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، اور ہمارے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں۔ کیا سوچتے ہیں؟ یہی سوچتے ہیں نا کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم، لیکن خود کو پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں۔ وہ ایک ذات ہے جس کو سب کچھ پتہ ہے۔ کیا خوب اقبال نے کہا ہے کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا خوب کہا ہے اقبال نے، دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض کو۔ ابلیس جو تھا سب فرشتوں سے سب سے اعلیٰ درجے پر تھا ابلیس۔ نمازیں اس کی پوری، عبادات ان کی پوری، ہر چیز میں پورے تھے، لیکن کیا تھا؟ دل میں غرور پیدا کیا ہوا تھا۔ اس نے کیا پیدا کیا ہوا تھا؟ غرور پیدا کیا ہوا تھا۔ تو ابلیس کی مثال اس وجہ سے دی، ابلیس سے شیطان بن گیا، کس وجہ سے؟ ایک غرور کی وجہ سے۔ اور ہم انسانوں کے اندر کتنے گناہ ہیں؟ غرور ہمارے اندر پایا جاتا ہے، شرک ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور بتائیں بیٹا اور کیا پایا جاتا ہے ہمارے اندر؟ تکبر، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو اچھا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا کہا؟ جتنی نمازیں پڑھیں، جتنی عبادات کریں، اگر آپ کے دل میں کینہ، بغض، کسی کے لیے شرارت، کسی کے اندر شیطانی لگانے کی جو ہے بات اگر آپ کے دل میں ہے تو یہ کام نہیں آئیں گی آپ۔ خوب کہا ہے نا اقبال نے، کتنا اچھا بہترین طریقے سے کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض کو۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ یہاں پر کوئی انسان عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اور راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھ رہا ہے، پھر جا کر چوری کی بجلی کی اے سی میں سو رہا ہے،
کیا ہے یہ؟ ہم انسانوں کے اعمال ہیں. یہاں سے نماز پڑھتے ہیں, یہاں سے بتاتے ہیں اللہ پاک کو کہ یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ کا کہنا مانتے ہیں. جیسے ہی وہاں سے ہم الگ ہو جاتے ہیں, مسجد سے دور چلے جاتے ہیں, پھر اللہ کو ڈائریکٹلی بتاتے ہیں کہ آپ کا کہنا نہیں مانیں گے. گناہ کرنا بظاہر ایسا ہے کہ اللہ کو چیلنج کرنا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ غلط ہے, جو ہم کرتے ہیں وہ صحیح ہے. آپ بتائیں ابھی کیا انسان وہ کامیابی کی طرف ہے یا خسارے کی طرف ہے؟ خسارے کی طرف ہے ٹوٹلی. کہ وہاں نماز پڑھتا ہے اور گھر آ کر چوری کرتا ہے. کسی کو کیسے سکون آتا ہے اس انسان کو جو نماز پڑھتا ہو, گھر جا کر چوری کی بجلی چلاتا ہو؟ کیسے سکون آتا ہے اس انسان کو جو یہاں سے نماز پڑھ کے جا رہا ہے اور باہر جا کر جھوٹ کا کاروبار کر رہا ہے؟ تو یہ حالات ہیں ہمارے. تو اقبال نے سارے حالات سامنے رکھ کر کیا کہا ہے؟ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی, دل کو جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے. ایک بار اقبال جا رہے تھے راستے سے, سائڈ میں ایک درویش بیٹھا ہوا تھا جو کیا کر رہا تھا؟ عبادت کر رہا تھا. اقبال کے ہاتھ میں تسبیح تھی, وہ عبادت کر رہا تھا, نام لیتا جا رہا تھا. تو اقبال نے پوچھا آپ نے تسبیح کیوں نہیں اٹھائی؟ بڑا خوبصورت جواب دیا اس بزرگ نے. انہوں نے کہا کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا ان سے حساب نہیں کیا کرتے, جن سے محبت ہوتی ہے ان سے حساب نہیں کیا کرتے. علامہ اقبال نے اسی وقت تسبیح توڑی اور یہ اشعار پڑھے. اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بے حساب دینا دولت ہوتی ہے. آپ دیکھیں اپنے اندر کھڑے ہوئے, پاؤں سلامت ہیں, ہمارے ہاتھ سلامت ہیں, بینائی سلامت ہے, آنکھوں کی سماعت, کانوں کی سماعت جو ہے آپ کی سلامت ہے, منہ کا ذائقہ سلامت ہے. ایک دوست ہے ہمارے کسی بیماری کی وجہ سے ان کی آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا, ان کی آنکھوں میں پانی نہیں آتا تھا, اتنا پریشان تھے, لاکھوں روپے لگا دیے اس نے کہ میری آنکھوں میں پانی واپس آ جائے. یہ جو ہم تو تھوڑی دیر آنکھیں یوں کھول کر رکھیں نا, جلن ہوتی ہے, پھر ہم یہ پلکیں ایسے کرتے ہیں, پھر اس میں پانی لگ جاتا ہے, تر ہو جاتی ہیں آنکھیں, پھر دوبارہ سے ہم وہ اپنا سلسلہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھنے والا. اگر لگاتار ہم اس کو کھول کر رکھیں تو جلن ہوگی ہمیں. تو وہ پانی دیکھیں, یہ چھوٹی سی بات ہے, ہم سوچتے نہیں ہیں, چھوٹی سی بات ہے, تو اس نے لاکھوں روپے لگا دی. وہ کیا کرتا ہے, ڈراپ ہوتا ہے اتنا, وہ پانی کا بھر کر رکھتا ہے اپنے ساتھ. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی آنکھوں میں ڈالتا تھا, پھر تھوڑا چلتا تھا اپنے ہاتھ میں لے کر, جب بھی آنکھوں میں جلن ہوتی تھی وہ لگاتا تھا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہر چیز ہماری سلامت رکھی, بے حساب دے دیا نا انہوں نے. اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے ہر چیز میں. آپ کو پتہ ہے کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے آنکھوں کا پانی نمکین ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے منہ کا پانی میٹھا ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ کانوں کا پانی کڑوا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی کیڑے مکوڑے اندر نہ جائیں. آنکھوں کا پانی نمکین اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مٹی یا دھول اندر جائے تو واپس نکل کے آ جائے. منہ کا پانی اس وجہ سے میٹھا ہوتا ہے کہ ہمیں ذائقے کا پتہ چلے. اللہ پاک نے ٹانگیں دے دی ہمیں. آپ جائیں کہیں دیکھیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں, ان سے پوچھیں کیا ان کے ساتھ گزر رہی ہے. اللہ پاک نے بالکل صحیح سلامت بنا دیا. تو کیا اقبال نے خوب کہا ہے, اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے کہ کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جس نے بے حساب دے دیا ان کو. آگے کہتا ہے کوئی عبادت کی چاہ میں رویا, کوئی عبادت کی راہ میں رویا. عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال, کوئی قضا کر کے رویا, کوئی ادا کر کے رویا. جب ہمارے پیغمبر, ہمارے نبی, آپ نے یہ قصہ ضرور سنا ہوگا کہ ایک نبی تھے, ان سے جو ہے نا ایک نماز قضا ہو گئی, شاید عشاء کی تھی غالباً یا کوئی تھی. روتے رہے وہ, اتنا روئے کہ سارا بدن آنسوؤں سے بھر گیا, گیلا ہو گیا. تو دوسرے دن فجر کی نماز تھی, تو شیطان نے کہا, اور وہ سجدے میں روئے, ایسے بھی نہیں سجدے میں پڑے رہے, اور شیطان مجبور ہو کر
دوسری صبح خود اٹھانے آیا کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا. ایسے ہمارے نبی تھے. تو کیا خوب کہا ہے اقبال نے کہ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا. آج ہم جو ہے نا نمازیں ادا کر کے روتے ہیں. کس وجہ سے؟ پتہ ہے کس وجہ سے؟ دل جھکا ہوا نہیں ہوتا وہاں پر. ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، بظاہر وہاں پر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ نہیں وہ نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. یہیں پر اللہ کا ایک خوب پیغام آتا ہے کہ اے بندو تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا. آپ نماز ادا کرو میں قبول کروں گا. قبول کرنا میرا کام ہے، نماز ادا کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. تو ہمارا کام ہے نماز ادا کرنا، ہمارا کام ہے دین کے راستے پر چلنا، ہمارا کام ہے اچھائی پھیلانا، ہمارا کام ہے اس محمد اقبال کے پیغام کو سننا اور اس پہ عمل کرنا. یہ پیغام کیا پیغام ہے؟ یہ پیغام قرآن کا پیغام، یہ پیغام ہمارے نبی کا پیغام جو ہمیں اقبال کی پوئٹری سے ملتا ہے. ایک بار دوبارہ اشعار پڑھوں گا آپ کے آگے. مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے. اقبال نے توڑ دی تسبیح یہ کہہ کر، کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے. کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں رویا. عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا. کتنے خوبصورت اشعار انہوں نے کہے. ایسے ہی نام ان کا نہیں ہوا. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو اقبال کا. اقبال کے خادم تھے. اقبال کے مر جانے کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ اقبال کیا کرتے تھے رات کو. انہوں نے کہا کہ اقبال نے مجھ سے ایک قسم لی تھی کہ جو واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں میری زندگی میں کسی کو نہ سنا. ابھی وہ انتقال کر گئے، اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ ایک رات 2 یا 3 بجے کچھ مہمان آئے اقبال کے پاس. میں سویا ہوا تھا، یہ ان کے خادم بتا رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا وہاں پر، تو اقبال نے آ کر مجھے جگایا، اٹھ جاؤ کچھ مہمان آئے ان کے لیے لسی وغیرہ لے کر آؤ. تو میں حیران ہو گیا 2-3 بجے یہ کون سے مہمان ہیں اور لسی ابھی اس وقت کہاں ملے گی. تو میں نے کچھ بولا نہیں، برتن اٹھایا اور باہر چلا گیا. باہر گیا تو جب گلی کا موڑ آیا وہاں سے مڑ کر سامنے دیکھا تو ایک کھوکھا تھا. کھوکھے میں ایک بزرگ آدمی تھے جو لسی بیچ رہے تھے. میں گیا ان کے پاس، انہیں کہا کہ 2 گلاس لسی دے دیں. تو انہوں نے لسی دی اور میں نے کہا کہ پیسے کتنے ہوئے. وہ کہنے لگے کہ آپ جائیں، بس میرا اور اقبال کا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. وہ حیران ہو جاتا ہے یہ کیا ماجرا ہے. چلیں واپس آ جاتے ہیں گھر، لسی دیتے ہیں، وہ لسی پیتے ہیں. بزرگ یہ اپنے کمرے میں آ جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں رات رکیں گے، پتہ نہیں چلے جائیں گے. اتنے میں اقبال آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کہ یہ مہمان جا رہے ہیں، آپ جو ہے نا دروازہ بند کر دیں. تو یہ مہمان باہر نکلتے ہیں، یہ بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں. مہمان کا ایک پاؤں دروازے پر ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں گلی کے آخر میں، اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. یہ حیران ہو جاتا ہے یہ کیسی مخلوق تھی. یہ جاتا ہے گلی کے آخر تک، وہاں پر جا کر دیکھتا ہے نہ کھوکھا ہے نہ بزرگ ہے نہ وہ لوگ ہیں. واپس آتا ہے اقبال کے پاس. اقبال یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ تھے جو آپ کے پاس آئے ہیں. تو اقبال نے فرمایا کہ آپ کو قسم دیتا ہوں میری زندگی میں یہ بات کسی کو نہ بتانا، یہ راز رکھنا. میرا انتقال ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتانا. یہ جو لوگ آئے تھے بہت بڑے بزرگ تھے. حجویری شریف جو ہے وہ تھے، اور جو لسی بیچ رہے تھے وہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے پاس بڑے بڑے بزرگ آتے تھے. کس وجہ سے آتے تھے؟ کیا انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی؟ کیا انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی؟
کیا انہوں نے ایسا ہولیا نہیں، ان کا دل جھکا ہوا تھا. جو باتیں وہ کرتے تھے، جو میں نے آپ کو پوئٹری سنائی، یہ اللہ کی طرف لے جانے والی ہے. کہتے ہیں نا انسان دوسرے کو وہ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. دوسرے کو انسان عزت دیتا ہے نا، وہ اس کے پاس ہوتا ہے. اس کے پاس اگر عزت ہے تو وہ دوسرے کو دے گا، اگر اس کے پاس اپنی عزت نہیں ہے دوسرے کو نہیں دے سکتا. جو انسان کے پاس ہوتا ہے وہی دوسرے کو دیتا ہے. آپ کے پاس پانی ہوگا، آپ کے پاس کوئی مانگنے آ جائے گا ہمیں پانی کی ضرورت ہے، آپ پانی دے دیں گے. کھانا تو نہیں دیں گے، آپ کے پاس کھانا ہے نہیں. تو ایسے ہی اقبال کے پاس یہ علم تھا، یہ دین کا علم تھا، وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے اپنی پوئٹری کے ذریعے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ ان کی شاعری کا اثر پہلے کے لوگوں پر پڑتا تھا اور آج کے لوگوں پر نہیں پڑتا. آج کے لوگوں نے انہیں پڑھنا چھوڑ دیا ہے. آج کے لوگوں نے اپنے اندر میں پیدا کر دیا کہ ان سے اچھا تو میں ہوں، یہ پیدا کر دیا، پڑھنا چھوڑ دیا. جب پڑھیں گے نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، اتنی اچھی اچھی پوئٹری سنائی، اب پتہ چل گیا نا آپ کو کہ نماز پڑھنا ہے، سر کے ساتھ ساتھ دل کو بھی جھکانا ہے. جب آپ نماز پڑھیں گے یہ باتیں یاد آئیں گی آپ کو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ پڑھی ہیں. آپ پڑھیں بانگ درا پڑھیں، آپ شاہین پڑھیں، شکوہ جواب شکوہ پڑھیں علامہ اقبال کا. بہت اچھی اچھی باتیں لکھی. جب پڑھیں گے تو عمل ظاہر ہے، اگر اچھی بات ہوگی تو اس پہ آٹومیٹک آپ لوگ عمل کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے ہمارے محمد اقبال. بس بند کریں.